یہ تھے جناب عادل لکھنوی. آپ لطف اندوز ہو رہے تھے، کافی دیر سے قہقہوں میں ڈوب رہے تھے. بے انتہا خوبصورت مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. عادل صاحب کی شاعری میں بھی سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر وقت کیا ڈھائے گا انسان پر ستم، اس سے بڑھ کر وقت کیا ڈھائے گا انسان پر ستم، جسم بوڑھا کر دیا اور دل جوان رہنے دیا. عادل صاحب کے ساتھ یہی حادثہ ہے، لیکن ایمانداری ان کی ہے کہ کوئی بات وہ چھپاتے نہیں. میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سماج کا ہر طبقہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، صرف شاعر ایسا ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو بھی اعلان بیان کرتا ہے. یہی اس کے سچ بولنے کی جرأت جو ہے اسے ممتاز بنایا کرتی ہے. جناب عادل نے قہقہوں میں ہمیں ڈبویا بھی اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا. ان کے اس کلام کے بعد صدر محترم کا حکم بھی ہے اور میری خواہش بھی کہ ایسا مجمع شاید سال میں ایک بار کہیں مل جاتا ہو خوش قسمتی سے، تو ایسے مجمع کو اگر ہم شعر نہ سنائیں تو ہماری بدقسمتی ہوگی. اس لیے میں کچھ شعر سنا رہا ہوں. میں سب کا تعارف کراتا ہوں. میرا تعارف صرف اتنا سا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری. میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری. دوستو، یہ تعارف میرا نہیں ہے، یہ اس زبان کا تعارف ہے جس کا میں ایک ادنا سا شاعر ہوں. اب شعر سنیے. دو شعر چھوٹے سرکار قبلہ کے خدمت میں کہ زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے. زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے، دل ہی بجھ جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے. زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے، دل ہی بجھ جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے. اور ایک شعر چھوٹے سرکار کے لیے کہ ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری، ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری، ورنہ اس مصر کے بازار میں کیا رکھا. ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری، ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری، ورنہ اس مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے. اور اب دو شعر اور سن لیجئے کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، کبھی چراغ اشک بھائی کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. اور شعر سنیے گا کہ عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. اور دو تین شعر سنیے کہ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے. ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے. ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے. ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں، ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں. خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے. ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں. خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے. اور کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے، کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے
کہ میں زندہ ہوں جب تک جرت انکار زندہ ہے۔ کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کہ میں زندہ ہوں جب تک جرت انکار زندہ ہے۔ اب ایک غزل کے چند شعر اور سن لیجئے کہ کئی صدیوں کی خوشبو ہے، بیکل بھائی، کئی صدیوں کی خوشبو ہے بآسانی نہ جائے گی، کئی صدیوں کی خوشبو ہے بآسانی نہ جائے گی، ہماری گفتگو سے بوئے سلطانی نہ جائے گی۔ کئی صدیوں کی خوشبو ہے، کئی صدیوں کی خوشبو ہے بآسانی نہ جائے گی، ہماری گفتگو سے بوئے سلطانی نہ جائے گی، ہمیں تلوار اور کردار دونوں کی ضرورت ہے، ہمیں تلوار اور کردار دونوں کی ضرورت ہے، وگرنہ اپنی صورت ہم سے پہچانی نہ جائے گی۔ ہمیں تلوار اور کردار دونوں کی ضرورت ہے، ہمیں تلوار اور کردار دونوں کی ضرورت ہے، وگرنہ اپنی صورت ہم سے پہچانی نہ جائے گی۔ اگر خودداریوں غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، اگر خودداریوں غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، کوئی کپڑا پہن لو تن کی اریانی نہ جائے گی۔ اگر خودداریوں غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، اگر خودداریوں غیرت نہیں ہوگی تو خوش پوشو، کوئی کپڑا پہن لو تن کی اریانی نہ جائے گی۔ وہ شعر سنیے گا کہ اگر تاریخ سے اپنی ہوئے غافل تو یہ سن لو، اگر تاریخ سے اپنی ہوئے غافل تو یہ سن لو، کہیں آباد ہو جاؤ پریشانی نہ جائے گی۔ اگر تاریخ سے اپنی ہوئے غافل تو یہ سن لو، کہیں آباد ہو جاؤ پریشانی نہ جائے گی۔ اور تم اپنے گھر کے آنگن میں لگاؤ پیار کے پودے، تم اپنے گھر کے آنگن میں لگاؤ پیار کے پودے، نہیں تو موسم گل میں بھی ویرانی نہ جائے گی۔ تم اپنے گھر کے آنگن میں لگاؤ پیار کے پودے، نہیں تو موسم گل میں بھی ویرانی نہ جائے گی۔ کئی صدیوں کی خوشبو ہے بآسانی نہ جائے گی، ہماری گفتگو سے بوئے سلطانی نہ جائے گی۔ دوستو، یہاں تک مشاعرہ آیا ہے، اب مشاعرہ اس بلندی اور اس معیار کا تک پہنچ گیا ہے جہاں میں اس شاعر کو آواز دوں جس کی آنکھیں قطرے میں دجلہ اور ذرے میں صحرا دیکھ لیا کرتی ہیں۔